رمضان کا چاند نظر آ گیا، اب ہماری زندگی کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرے پاک مہینے رمضان تک پہنچا دیا۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ بے مثال رحمت ہے، ایک سنہرا موقع ہے اپنے گناہوں کو دھونے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اپنی زندگی کو صحیح راہ پر لانے کا۔ رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی اللہ کا ڈر۔ اس آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے نفس یعنی اچھاؤں پر قابو پائیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی خوشی کے لیے اپنی عادتوں کو سدھاریں۔ اسلامی بھائیوں، اب جب رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں گزارنا ہوگا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، جیسے کہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہمارا دل، سب کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو انسان جھوٹ بولنا اور برا عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ اسلامی بھائیوں، رمضان ہمیں نماز کی عادت ڈالنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ اس مہینے ہمیں نہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے بلکہ تہجد، چاشت اور تراویح جیسی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، رمضان کو شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام نازل کیا، اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اسلامی بھائیوں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرے کیونکہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی ہر جائز دعا کو قبول کرتا ہے، خاص کر سحری، افطار اور تہجد کے وقت دل سے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی، روزے دار کی افطار کے وقت، انصاف کرنے والے حاکم کی اور مظلوم کی دعا۔ اسی لیے اسلامی بھائیوں، افطار کرانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں
کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسلامی بھائیوں، رمضان میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مالدار انسان پر فرض ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، رمضان کا اصل مقصد ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت کو حاصل کرنا۔ یہ مہینہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت ملتی ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات ملتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور وعدہ کرے کہ اب دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہمارے روزے، نماز، عبادت اور صدقات کو قبول فرمائے، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے نوازے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین۔